بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین السلام علیکم۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ اس کا نام صادق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور اندھوں اور کوڑیوں کو خدا کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھرا دیا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفا یاب بھی ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انطاکیہ نامی ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت کا سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور ان دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں نے ایک ایسے اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں صاحبوں نے مٹی کے 2 غلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور وہ دیکھنے لگ گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ بادشاہ کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت رکھتا ہے اور اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل ہو گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور اس مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گیا اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب کے سب ایمان لے آئے، مگر کچھ منحوس لوگ بھی تھے جو بتوں کی محبت میں اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور لوگ عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ: سعدی کو مصداق کو بھیجا تو لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے تیسرے شمون کو ان دونوں کی مدد میں بھیجا تو ان تینوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ لوگ بولے کہ تم تو بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور رحمان نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، تم لوگ تو نرے جھوٹے ہو۔ ان تینوں نے کہا کہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو بس کھلی ہوئی تبلیغ ہے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں منحوس جانتے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ضرور ہم تم لوگوں کو سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت مار پڑے گی۔ تو تینوں مبلغوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کہ اس بات پر بدلتے ہو کہ تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، یقیناً تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک مرد حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے میری قوم، تم ان فرستادوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصداق اور شمون نے تبلیغ دین کی راہ میں دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش